بولنا اور نجاست کھانا ایک برابر ہے؟ ان لوگوں کو نجاست خوری کا کیوں شوق ہے؟ صحیح بات ہے، جھوٹ بولتے ہیں، نجاست کھاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کہاں کہاں کے جھوٹ لے لے کے آ جاتے ہیں، تو بس استغفار، کیڑوں کی طرح خود ہی مر جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، اور بٹالوی کو ایک مجنون درندہ کی طرح تکفیر اور لعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہاں جو بٹالوی صاحب کو مجنون اور درندہ اور لعنت کے جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے چھوڑ دے، یہ کوئی گالی نہ سمجھے، یہ حدیث مرزا غلام قادیانی صاحب ہے۔ اور غالباً میں نے کچھ عرصے پہلے یہ مجنون کے جب میں میننگز جو لغت میں ڈھونڈ رہا تھا، اس میں کہیں پر وہ ہسٹیریا اور ایسے الفاظ آئے تھے، تو شاید یہ ہسٹیریا وغیرہ کا کوئی مرض بھی کسی کو تھا، شاید مرزا صاحب کو تھا غالباً، ہسٹیریا مالی خولیا جو ہے یہ مجنون کی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں، شاید مرزا صاحب کو بھی تھا شاید۔ کیا کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ مرزا صاحب کو ہسٹیریا یا مالی خولیا کا مرض تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ وہ مجنون کی یہ کنڈیشن ہے۔ پھر یہاں دوسری انہوں نے الفاظ استعمال کیا درندہ، درندہ سے مجھے مرزا صاحب کی ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ مرزا صاحب کی بیوی نصرت جہاں بیگم صاحبہ وہ اس کی راوی ہیں اور وہ روایت کرتی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ایم اے صاحب وہ سیرت المہدی میں لکھتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ والد صاحب جب شکار پہ جاتے اور پرندہ ان کے جب ہاتھ لگ جاتا اور چھری نہ ملتی اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو مرزا صاحب اس کو لکڑی کی ٹہنی سے ذبح کر دیا کرتے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ چھری نہ ملتی تو ٹہنی سے ذبح کیا کرتے۔ درخت کی جو شاخ، اس شاخ کی جو ٹہنی ہوتی ہے اس میں زیادہ دھار ہوتی ہے یہ چھری میں، اور مذہب اسلام کی روح سے جانور کو اس طرح ذبح کرو کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ میں سوچ رہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس ٹہنی کے اوپر دھار کیسے بنائی ہوگی، کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی مرزا صاحب کو، آخر نبی ہیں وہ، تو اسی اسلامی حجتوں کے اوپر تو بڑا گہری نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جو ظاہر سی بات ہے اس لکڑی کی ٹہنی کے اوپر دھار تو بنائی ہوگی انہوں نے۔ آگے لکھتے ہیں، اے نفسانی مولویوں اور خشک زاہدوں، اے خشک مولویوں اور پربا زاہدوں۔ اب یہ گالیاں نہیں ہیں یار، پھر بول رہا ہوں گالیاں نہیں ہیں، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بولتے ہیں گالیاں لکھی ہوئی ہیں مرزا صاحب نے، وہ حدیث ہیں مرزا صاحب کی۔ انجام آتم میں لکھتے ہیں، یہ سب مولوی جاہل ہیں۔ بالکل جی، مرزا صاحب صحیح بولتے ہیں کہ یہ سب مولوی جاہل ہیں، کیونکہ کسی کو یہی نہیں پتا آج تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں۔ یہ تو شکر ہے مرزا صاحب کا، انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں ہیں، اور محمد حسین اور دوسرے مخالفین کی جہالت کو ظاہر کیا۔ اے اندھوں، اب سوچو، اندھوں کو بولنا ہے سوچنے کے لیے، پہلے برین واش کر دیا، بولنا ہے سوچو۔ بتاؤ یار، کوئی سوچتا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا؟ کوئی سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا، آپ لوگوں کو پڑھتا ہی نہیں ہے، کتابیں ہی نہیں کسی کے پاس، سوچتا ہی نہیں ہے کوئی کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا۔ اور غلطی سے جب کوئی لائبریری چلا جائے تو وہاں پر ان کا لائبریرین بولتا ہے کہ کیا آپ کو حضرت صاحب کی باتوں پہ شک ہے جو آپ کتابیں اٹھا رہا ہوں؟ اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا، یا اندر ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا گیا، یا پھر رجعت قہقری کر کے نطفہ بن گیا۔ اب دیکھو کتنی پیاری الفاظ اور کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہاں پر مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں کہ وہ چاہتا ہے فلاں فلاں شخص کہ میں تیرا حیض دیکھوں، لیکن وہ حیض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے میں تبدیل ہو گیا۔ مرزا صاحب مرد تھے نا مرزا صاحب، تو پھر مرزا صاحب کو حیض کیسے، اور پھر بچہ کیسے؟ سائنسی دور ہے بھائی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو گود میں آ کے کلام کیا تھا، لیکن مرزا صاحب کے بیٹے نے تو ماں کے پیٹ سے کلام کیا مرزا صاحب سے۔ جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح، سائنسی دور ہے جی۔ نور الحق روحانی خزائن جلد 8۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ سرکار انگریزی، یار ادب سے بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا کرسی صحیح کرو، ادب، یہاں جو ہے نا ادب بڑا ملحوظ ہے، بڑا ادب ملحوظ ہے، یہاں پر برائے کرم ادب کیجیے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ سرکار انگریزی، سر جھکا کے تھوڑا سا، ہم امید رکھتے ہیں کہ سرکار انگریزی اس معصیت کو مورد نظر عطا فرمائے گی جو اس کی خیر خواہ ہو، جو اس کی خیر خواہوں کو کاٹتا ہے اور سانپوں کی طرح زبان نکالتا ہے۔ آگے مرزا صاحب شاید یہ لکھنا بھول گئے، ہمیں اپنی امان میں لے لے، یہ حکومت برطانیہ، ویسے بھی ابھی بھی امان میں ہی ہیں آپ، حکومت برطانیہ کی، آپ کون سا کہیں دور گئے؟
ہیٹ فار نون. کتاب کا نام انوار خلافت، صفحہ نمبر 90. مرزا غلام محمود احمد. ہمارے فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں. ہیٹ فار نون، نفرت کسی کے لیے نہیں. ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں. جی بالکل، پہلے یہ تو بتائیں کون سے نبی کے منکر ہیں؟ مرزا محمود احمد صاحب یہ نہیں بتایا آپ نے کہ کون سے نبی کے منکر ہیں. ایک نبی وہ جو قادیان میں پیدا ہوا، جی ہم اس کے منکر ہیں. وہ کسی صورت وہ شخص نبی کے ایک شریف اور نیک انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اگر مرزا غلام قادیانی صاحب کو کوئی شخص ایک شریف، نیک، سچا انسان ثابت کر دے تو اس کو ختم نبوت کی طرف سے منہ مانگی رقم ادا کی جائے گی. اب وہ نبی جس کے بارے میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اور ایک اس نبی کی بات تو نہیں کر رہے آپ جس کے بارے میں مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521 پہ فرما رہے ہیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں سن عیسوی کے 20ویں یعنی 2000 صدی میں پھر خدا نے ارادہ فرمایا کہ سلیب کو مسیح کے ہاتھ سے مغلوب کرے، لیکن جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں مجھے اور نام بھی دیے گئے ہیں. ہر ایک نبی کا نام مجھے دیا گیا ہے. چنانچہ جو ملک ہند میں، ہند یعنی کہ ہندوستان، چنانچہ جو ملک ہند میں، ہندوستان میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں، یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا. اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے. بس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں. یہاں پر مرزا صاحب نے سب سے پہلے ہندوؤں کے ایک بھگوان کرشن کو خدا کا نبی بتایا. تو براہ کرم قادیانی کلٹ جتنا بھی ہے، جو اس میں شامل ہے، خاص ہو، عام ہو، مربی ہو یا خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، سب سے ایک بڑی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کی کسی بھی روح سے کرشن کو خدا کا نبی ثابت کر دیں. بڑی مہربانی ہوگی. کسی حدیث کی کسی کتاب سے کہ کرشن نامی ایک نبی گزرا ہے. اور یہ میرا چیلنج بھی ہے کہ کوئی قادیانی کرشن کو اللہ کا نبی نہیں ثابت کر سکتا، بشرطے کہ وہ سچی کتابوں سے ثابت کرے. تو سچی کتاب سے مراد آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک یا حدیث مبارکہ. میں اس حدیث مبارکہ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے محدث اکرام نے سے منسوب ہیں، انہوں نے لکھی ہیں. اس حدیث کی بات نہیں کر رہا جو مرزا صاحب نے لکھی ہو یا ان کے کسی حواری نے لکھی ہو یا وہ قادیان سے چھپ کے آئی ہو. دوسری بات، ایک طرف مرزا صاحب کو بالفرض محال نبی مان بھی لیں تو آگے مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں رودر گوپال بھی کہتے ہیں، یعنی کہ فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا. معنی بھی خود بتا رہے ہیں کہ ایک نبی بھی ہے، پھر اس کے بعد وہ فنا کرنے والا بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہے، جبکہ فنا اور پرورش کرنے والی صفات تو اللہ کی ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص نبی بھی ہے اور پھر خدا بھی ہے؟ جی مرزا صاحب، وہ پھر وہ صحرا آپ خود اپنے سر پہ پہن رہے ہیں کہ جی وہ کرشن میں ہی ہوں. خدائی دعویٰ بھی ہو گیا، نبوت کا بھی ہو گیا، رسالت کا بھی ہو گیا، مہدویت کا بھی ہو گیا، امامت کا بھی ہو گیا، اور سپرمین کتنے ایک دعوے ہیں تیرے. اب مرزا صاحب نے کیا عالی شان کام کیا. قادیانی حضرات، آپ کو ایک چیلنج کیا تھا اور اب ایک چیلنج اور کروں گا. کتاب کا نام روحانی خزائن، والیوم 23، پیج نمبر 382، چشم معرفت سے پیج نمبر 10 ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا جھوٹ اور افترا مرزا صاحب نے یہاں باندھا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور فرمایا یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا، یعنی کنہیا، جس کو کرشن کہتے ہیں. یہ کرشن والی حدیث کوئی بھی قادیانی
لا کے دکھا دے، جو میری کل جائیداد ہے میں اس کے نام کرنے کو ابھی تیار ہوں، اتنا بڑا چیلنج دیتا ہوں۔ یہ جو حدیث مرزا غلام قادیانی نے جس کے مطابق جھوٹا، مفتری، کذاب، دجال کہنا گالی یا گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ حدیث ہے، وہ ساری کی ساری حدیثیں مرزا صاحب کے سر پہ ڈال کر کہتا ہوں کہ مرزا صاحب اس کو ثابت تو کریں جو آپ نے لکھا ہے، یا مرزا مسرور صاحب آپ خلیفہ بنے بیٹھے ہیں اس کو ثابت کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ مرزا صاحب نے، آپ کے نبی نے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا جھوٹا بہتان باندھا ہے، اس کو ثابت کرو۔ جھوٹ بولنے والے پہ خدا کی لعنت ہو۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ذرا دیکھیے مرزا صاحب نے اپنے ساتھ ہی اپنا کیا اشر کیا ہے۔